بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، وقت کے پروں پر سوار رحمتوں اور مغفرتوں کا یہ نورانی کارواں اب اپنی منزل مقصود کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور ہم رمضان المبارک کے اس آخری فیصلہ کن اور عظیم الشان عشرے کے سائے میں بیٹھے ہیں، جس کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات چھپا رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام جھمیلوں سے کٹ کر اپنے رب کے حضور اعتکاف کی صورت میں سراپا نیاز بن جایا کرتے تھے۔ آج کی اس نشست میں ہم کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین کی روشنی میں 3 نہایت اہم اور نازک موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اعتکاف کے وہ سنہرے آداب جن سے آج کل غفلت برتی جا رہی ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے خوابوں اور پیشگوئیوں کا وہ فتنہ جس نے امت کو عبادات سے دور کر دیا ہے، اور لیلۃ القدر کی صحیح اور من گھڑت علامات کا علمی جائزہ۔ آئیے اپنے دلوں کو سلف کی اس بصیرت سے منور کریں۔ حضرات گرامی، اعتکاف کی فضیلت اور اس کا مقام بحمد اللہ ہر مسلمان پر واضح ہے۔ یہ دنیا سے کٹ کر خالصتاً اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے، لیکن ہماری مساجد میں بسا اوقات معتکفین لا علمی یا سستی کی بنا پر اس عظیم عبادت کی روح کو مجروح کر بیٹھتے ہیں۔ ان مبارک ایام میں معتکفین کے لیے چند نہایت درد مندانہ اور ضروری توجیہات اس طرح ہیں۔ پہلی توجیہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور اس کا بے پایہ شکر ادا کریں کہ اس نے کروڑوں انسانوں کی بھیڑ میں سے آپ کو چن کر اس عظیم عبادت کے قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اس کا فضل ہے، آپ کا کمال نہیں۔ دوسری توجیہ، اے معتکفین کی جماعت، اپنے قیمتی اوقات کو آپس کی گپ شپ، فضول باتوں اور قیل و قال، یعنی اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، میں ضائع کرنے سے سختی سے بچیں۔ ہاں، اگر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کبھی کبھار ایسی مباح اور دینی گفتگو کر لی جائے جو آپ کو دوبارہ عبادت کے لیے چاق و چوبند کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل المیہ اور خرابی یہ ہے کہ معتکف کا زیادہ تر وقت لوگوں سے فضول گفتگو میں گزر جائے۔ تیسری توجیہ، بلا ضرورت بستر پر لیٹے رہنا، سستانہ اور کثرت سے سونا ایک مہلک بیماری ہے۔ یاد رکھیے، بلا ضرورت یوں لیٹے رہنا انسان کو تلاوت قرآن اور عبادات سے غافل کر دیتا ہے، بلکہ یہ مزید نیند، کسل مندی اور سستی کو کھینچ لاتا ہے۔ اعتکاف سونے کے لیے نہیں، جاگ کر رب کو منانے کے لیے ہے۔ چوتھی توجیہ، یہ ایک نہایت حساس دور حاضر کا المیہ ہے۔ میں تمام معتکفین کو درد مندانہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اعتکاف کے دوران بصری، تحریری اور صوتی ذرائع ابلاغ یعنی اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے مکمل طور پر مستغنی ہو جائیں، سوائے اس کے کہ کوئی شدید ناگزیر ضرورت آ پڑے۔ یقین جانیں، یہ ڈیجیٹل آلات آپ کے قیمتی اوقات کے سب سے بڑے چور ہیں، لہٰذا ان پر تالا لگا دیں اور اپنی توجہ صرف اپنے رب کریم کی طرف مبذول رکھیں۔ میرے دینی بھائیوں، انسانی نفوس فطرتاً لیلۃ القدر کے قیام کے لیے بےتاب رہتے ہیں، لیکن اسی شوق کو شیطان نے ایک فتنے کا روپ دے دیا ہے۔ ہر رمضان اور بالخصوص آخری عشرے میں یہ ایک عام وبا بن چکی ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تو اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے ہیں۔ فلاں ایک بزرگ نے، یا فلاں ایک خاتون نے، یا فلاں ملک میں کسی صالح شخص نے خواب دیکھا ہے کہ اس سال لیلۃ القدر فلاں رات کو ہوگی۔ لوگ ان خوابوں اور افواہوں کو اس تیزی سے پھیلاتے ہیں
گویا یہ کوئی وحی منزل یعنی آسمان سے اتری ہوئی وحی ہے جس میں کسی شک یا خلل کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ایسے لوگوں اور واٹس ایپ فیس بک پر ان خوابوں کو پھیلانے والوں سے ہم نہایت درد مندی اور علمی بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر اور ان کی کھوج میں کثرت سے مشغول ہونا تمہیں ایک بہت بڑے خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا تمہارے اور دوسروں کی قیمتی اوقات کا سری ضیاع ہے۔ علماء سلف فرماتے ہیں کہ اس طرح خوابوں کے ذریعے لیلۃ القدر کا تعین کرنا بسا اوقات انسان کو آخری عشرے کی باقی راتوں کی عبادت سے بے رغبت اور مایوس کر دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر کسی کو یہ افواہ پہنچے کہ کسی صالح شخص کے خواب کے مطابق لیلۃ القدر تو عشرے کی پہلی رات یعنی 21ویں شب کو گزر چکی ہے، تو وہ شخص شدید مایوسی کا شکار ہو جائے گا اور باقی راتوں میں اس کا قیام بہت ممکن ہے کہ وہ نہ کرے۔ حضرات گرامی، چونکہ مسلمانوں کے دل اس مبارک رات کو پانے کے لیے مچلتے ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ ایسی علامات بیان کی گئی ہیں جن سے انسان کا دل مانوس ہو سکے اور اسے حسن ظن حاصل ہو۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس عظیم رات کی 6 مستند علامات اس طرح ہیں۔ پہلی علامت، یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ہوتی ہے۔ دوسری علامت، ایک نہایت صاف، شفاف اور روشن رات ہوتی ہے، گویا اس میں ایک چمکتا ہوا چاند پوری آب و تاب سے روشن ہو۔ تیسری علامت، اس رات کے موسم میں کمال کا اعتدال ہوتا ہے، یعنی یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد، بلکہ نہایت پرسکون ہوتی ہے۔ چوتھی علامت، اس رات آسمان سے کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا، یعنی شیاطین پر شہاب ثاقب نہیں پھینکے جاتے۔ پانچویں علامت، اس رات روئے زمین پر اترنے والے فرشتوں کی تعداد زمین پر موجود کنکریوں اور پتھروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چھٹی علامت، اس رات کے گزرنے کے بعد اگلی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل سفید ہوتا ہے اور اس میں کوئی شعاع یعنی تیز دھوپ کی چبھن نہیں ہوتی۔ قاضی اعجاز مالکی رحمہ اللہ اس چھٹی علامت یعنی سورج کی شعاع نہ ہونے کے 2 عظیم اسباب بیان فرماتے ہیں۔ الاول انہا علامت جعلها اللہ تلک اللیلہ، والثانی ان عدم شعاع الشمس فی صبیحتها بسبب کثرت الملائکۃ وحرکت نزولها وصعودها۔ پہلا سبب یہ ہے کہ یہ ایک خاص نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی صبح کے لیے مقرر فرما دی ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس صبح سورج کی شعائیں اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ فرشتوں کی کثرت اور ان کے آسمان کی طرف چڑھنے اور اترنے کی مسلسل حرکت کی وجہ سے سورج کی کرنیں چھپ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کا قیام کامل ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اسلامی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، جہاں شریعت نے ہمیں صحیح علامات دی ہیں، وہیں ہمارے معاشرے میں قصہ گو واعظوں اور غیر مستند کتابوں نے کچھ ایسی من گھڑت علامات بھی پھیلا رکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی خبردار کریں۔ ان باطل اور مکذوبہ علامات میں سے 6 علامات اس طرح ہیں۔ پہلی باطل علامت، یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ دوسری باطل علامت، یہ مشہور ہے کہ اس رات درخت اپنے تنے اور شاخیں خوشبو کے ساتھ زمین کی طرف جھکا دیتے ہیں۔ تیسری باطل علامت، کہا جاتا ہے کہ اس رات اندھیری جگہوں پر خود بخود روشنیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ چوتھی باطل علامت، یہ عقیدہ گھڑا گیا ہے کہ فرشتے مساجد میں آ کر لوگوں کو بآواز بلند سلام کرتے ہیں۔ پانچویں باطل علامت، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس رات گدھے نہیں ریگتے۔ چھٹی باطل علامت، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے۔ یاد رکھیے، ان تمام علامات کا شریعت اسلامیہ
قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی ادنا سا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ محدثین کی اصطلاح میں ان کی نہ کوئی نکیل ہے اور نہ کوئی لگام۔ یہ خالصتاً لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی بے بنیاد باتیں ہیں۔ صحیح اور برحق علامات صرف وہی ہیں جو ہم نے اس سے قبل احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی اس پرمغز اور فکری نشست سے ہم نے جو اسباق حاصل کیے ہیں وہ ہماری عملی زندگی کا رخ موڑنے کے لیے کافی ہیں۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اپنے موبائل فون بند کر کے دنیاوی باتوں سے کٹ کر خالصتاً اللہ کے حضور گر جائیں گے۔ ہم اپنی ذات کو مساجد میں اللہ کا مہمان سمجھ کر اس کے آداب کی پاسداری کریں گے۔ ہم جھوٹے خوابوں، افواہوں اور سوشل میڈیا کی پیش گوئیوں کا شکار ہو کر اپنی عبادات کو ہرگز کم نہیں کریں گے۔ آخری عشرے کی ہر رات ہمارے لیے شب قدر کی تلاش کی رات ہوگی۔ ہم صرف کتاب و سنت سے ثابت شدہ علامات پر یقین رکھیں گے اور ان قصہ گو واعظوں کی من گھڑت کہانیوں کو اپنے عقیدے سے نکال باہر کریں گے۔ آئیے ہم اپنے پروردگار عالم کے حضور انتہائی خشوع اور انکساری کے ساتھ دستے بدعا ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے ہمارے پروردگار، تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کو پسند فرماتا ہے، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں آخری عشرے کی ان مبارک راتوں میں کما حق قیام کرنے، گریہ اوزاری کرنے اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ تیری رضا کے لیے مساجد میں معتکف ہیں ان کے اعتکاف کو شرف قبولیت سے نواز، ان کے دلوں کو یکسوئی عطا فرما اور انہیں تلبیس ابلیس سے محفوظ فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما اور ہمارے اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔